واشنگٹن ڈی سی میں صدر بش کے بارے میں آج کل صرف ایک کہانی سننے میں آ رہی ہے کہ ان کو عراق جا کے جوتے پڑے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھے جانے والی یہ فوٹیج بش انتظامیہ کے آخری دنوں میں یقیناً ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ امریکی میڈیا میں اس جوتا باری کو بہت توجہ ملی ہے۔ اب واشنگٹن ڈی سی میں بھی اس جذبے کو آگے بڑھاتے ہوئے کوڈ پنک کے نام سے ایک ایکٹیوسٹ ادارے نے وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا اپنے جوتوں کے ساتھ۔ کوڈ پنک کی نمائندگان جون سٹارٹ نے کہا کہ ان کا ادارہ عراقی عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جارج بش کو عراق پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بے گناہ عراقی عوام کو اس جنگ کی وجہ سے بدنصیبی کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین نے جوتوں پر ان عراقیوں کے نام لکھے جو عراق جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شخص نے صدر بش جیسا کاسٹیوم پہن رکھا تھا جس کے اوپر لوگ جوتے پھینک رہے تھے۔ مظاہرے کے منتظم ڈیوڈ سوانسن کا کہنا ہے کہ وہ اس جوتے والے واقعے کے رد عمل سے کافی خوش ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تشدد کے خلاف تشدد کیا جانا چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جوتے پھینکنے چاہیے، لیکن وہ عراقی صحافی ٹیلی ویژن کی عالمی زبان میں بولا ہے جس کے لیے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں اور جس کی سچائی ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس مظاہرے میں شرکت کرنے والے کم دیکھنے میں آئے، بلکہ امریکی میڈیا کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ فاکس نیوز، سی این این، الجزیرہ اور این بی سی نیوز سمیت بہت سے میڈیا کے ادارے اس ایونٹ کو کور کرتے ہوئے نظر آئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جوتے پھینکنے والے واقعے کو میڈیا کی طرف سے بہت توجہ ملی ہے، لیکن 4 نومبر کے الیکشنز کے بعد بش کے خلاف جذبات کچھ کم ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صدر بش کی پالیسیز امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں۔ اس مظاہرے سے ہم صدر بش کو ایک آخری الوداع کہہ رہے ہیں۔ عراقیوں نے جنگ جیت لی ہے اور جارج بش کی پالیسیاں ہار گئی ہیں۔ آج وائٹ ہاؤس کے سامنے لوگ اپنے اظہار رائے کی آزادی پیش کر رہے ہیں۔ اس جوتے سے پتہ چلا ہے کہ اب بھی لوگ جارج بش اور ان کی انتظامیہ سے کافی ناخوش ہیں۔ رضا نقوی، اردو VOA، واشنگٹن۔